عباس علمدار کی طاقت، آخری آپ کو رن کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ بلا دلاور سے بھری ہوئی ہے، جہاں بنی ہاشم حرب جرب میں سب سے آگے تھے، جن کا ایک فرد پورے لشکر پر بھاری تھا۔ لیکن ایک شک کی بات بہت کچھ اور ہی تھی، جس نے کئی یزید کو صرف اپنی آنکھوں سے مارا۔ سب کو بس اس کا ہی خوف تھا کہ اگر وہ میدان میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اپنے خوبصورت ہونے کی وجہ سے پہچانا گیا اور اپنی شجاعت، بہادری، مضبوطی اور دانش کی وجہ سے اسلام حسین علیہ السلام فوج کا علم بردار، جو 30,000 لشکر کے لیے کافی تھا۔ جانتے ہیں کون؟ حضرت امام علی کا بیٹا حضرت غازی عباس علمدار۔ وہ فرات پر صرف ایک مشک پانی کی بھرنے آیا تھا، کی جنگ کرنے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آیا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ کیا۔ اس حملے کی دفاعی جیت، سپاہی مارے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے 1415 یزیدی حالت میں مارا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کتنے شجاع اور بہادر تھے کہ پیاس کی حالت میں بھی اتنوں کو قتل کیا، اور اس کے علاوہ جنگ کی اجازت بھی نہ تھی۔ یہ صرف وہ افراد تھے جو حضرت عباس علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، اور حضرت عباس علیہ السلام صرف اپنے میں ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر رہے تھے۔ اگر حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت ملی ہوتی اور وہ میدان کربلا میں پانی بھرنے کے نہیں بلکہ جنگ کرنے کے ارادے سے اگر آتے تو کیا ہوتا؟ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کے نہر فرات پر پہنچنے کے بعد مکمل منظر بتاؤں گا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ نہر فرات پر کیا کیا ہوا اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے اپنے والد حضرت امام علی علیہ السلام اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام سے جنگی فنوں میں تربیت حاصل کی تھی۔ ایک خوبصورت جنگجو کربلا کے میدان میں تھا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات کے کنارے پہنچے تو آپ گھوڑے سے اتر آئے، مشک ہاتھوں میں تھی۔ آپ کے ارد گرد یزید کے سارے سپاہی آ گئے، اور سمر جو کہ حضرت عباس علیہ السلام سے بہت کھڑا ہوا تھا، خوف کی نگاہوں سے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یزید کے سارے سپاہی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے جانے کی جرات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بہادر شیر کی طرح مشک نکال کر نہر فرات سے پانی بھرنے لگے۔ سمر بھی اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ سمر کو بھی وہ ساری باتیں یاد تھیں۔ عمر بن سعد نے سمر کو کہی تھیں کہ اگر تم اتنا خوف ڈر رکھتے ہو ان سپاہیوں سے، تم ہاشمی نوجوانوں کا کیا کرو گے؟ حسین علیہ السلام کے خطرناک بازو ہیں، اگر عباس میدان میں آ جائے کیا کرو گے؟ یقیناً اگر عباس علیہ السلام دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ واقعی حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر کا جگر ہونا چاہیے کہ ان یزیدی سپاہیوں کے پاس نہیں تھا۔ مشک بھرنے سے لے کر حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ یزیدی سپاہیوں نے مقابلہ کیا، اور بہتوں کو حضرت عباس علیہ السلام نے حاصل جہنم کیا۔ بعد حضرت عباس علیہ السلام مشک نکال کر پانی بھرنے لگے۔
حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ فرات کے پانی میں ڈالے اور خود پانی پینا چاہا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک کے قریب کیا تو وہ پانی پی نہ سکے کہ حضرت عباس علیہ السلام اپنی پیاس سے زیادہ بی بی سکینہ، امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کی پیاس عزیز تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والے پیاسے رہیں اور میں بہرا ہو جاؤں۔ عباس علیہ السلام نے پانی اسی فرات میں بس ڈال دیا اور بھرنے لگے۔ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، عباس چیز کو بھول رہے ہو، رات کے پانی کو یہ اتنی کس کے لیے ہے؟ عباس یاد رکھو عباس کہ تم اس سرزمین کے بہترین جنگجو میں سے ایک ہو، تو یہ اعمال نامہ تمہارے لیے ہے۔ آ جاؤ، امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان نہ کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام اس پر کوئی بھی توجہ نہیں دیا، کوئی بھی دھیان نہیں دے رہے تھے۔ جب مشق بھر لی تو حضرت عباس علیہ السلام کھڑے ہوئے، واپس جانے لگے تو سمرل نے کہا، نہ جاؤ عباس، رک جاؤ، موت کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام سمر نرمی سے اور خوف کی حالت میں بات کر رہا تھا، لیکن جب سمر نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے امان کے اس لالچ کو قبول نہیں کیا تو وہ غصے میں لال ہو گیا اور یہ سمجھ گیا کہ حضرت عباس علیہ السلام اگر پانی لے کر گئے کامیاب ہو گئے، انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ کے کہنے پر حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے کر کے لشکر آ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو روکنے لگے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا حضرت عباس علیہ السلام کا فکر رکھتا تھا، سامنے پورا لشکر کچھ نہ تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام سے جنگ کرنا نہیں بلکہ خیموں تک پہنچانا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آتا تھا، اسے ہی نہیں شمر سے چلا رہا تھا، بھی کرو حضرت عباس علیہ السلام نہ لے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام سے یزیدی سپاہیوں کو کر کے فرات سے بہت دور گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام ارد گرد سے سپاہی آ گئے، آپ کو گھیرے میں ڈال دیا اور یہ چلاتا رہا، جاؤ اور اس سے مسک چھین لو۔ حضرت عباس علیہ السلام ان سے مقابلہ کرتے رہے اور خیموں کی جانب زید بن برقہ جہنی نے خرما کی اور سے آ کر آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب ماری۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بائیں ہاتھ میں لی اور مشق اپنے دانت مبارک میں پھنسا لی اور دشمن سے مقابلہ جاری رکھا۔ اسی اثنا میں ایک درخت کی اوٹ میں لگائے ہوئے حکیم بن فیل سنب نے آپ کے دائیں ہاتھ پر کیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام دونوں بازو کٹ گئے۔ اس کے بعد آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے
اپنے دانت مبارک میں پھنسا لی، پھر تیزی سے خیموں کی طرف آنے لگے۔ کچھ بھی ہو، میں رہوں نہ رہوں، لیکن یہ مشق خیموں تک جائے، اور اسی ارادے سے خیموں کی طرف بھاگنے لگے۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام کے سر مبارک پر گرج مارا گیا اور آپ کربلا کی زمین پر پڑے، مشق کا سارا پانی بہہ گیا۔ حضرت امام علیہ السلام کہتے ہیں، میرے ابو الفضل، میرے علمدار حسین اور حسن کی سپہ کی طاقت، آؤ میرے چاند، میرے پاس بیٹھو، بابا کی جان، مجھ سے ایک وعدہ کرو، آپ اپنا ہاتھ دے دو، حسین کے ہاتھوں میں تمہارا سب کچھ حسین ہے، اس تنہائی میں، اس پیاس میں، حسین کی امید صرف تمہارے ہاتھوں سے جڑی ہے، میرے ابو الفضل، میرے علمدار، میری امید بس تم سے جڑی ہے۔ بہادر، یاد رکھنا کہ جہاں بھی پہنچو آخر کنارے تک حسین کے ساتھ رہنا، میرے الفضل، میرے علمدار، کبھی اپنے عشق کے حکم کے آگے جسارت نہ کرنا، وقت نہ آنے دینا اور یہ کوفہ والے خیموں کو غارت کر دیں۔ میرے ابو الفضل، میرے علمدار، جب علم گر گیا تو امام حسین علیہ السلام عباس کے پاس آئے اور کہا، میرے پاس مجھے کیا غم ہے؟ فضل، اے میرے علمدار، یہ کیا ہو گیا؟ میں تمہیں واپس نہیں پا سکا، کس طرح جاؤں اہل حرم کے پاس؟ اب میری کمر میں طاقت نہیں رہی۔ اے ابو الفضل، اے میرے علمدار، حرم کی نگاہ، عباس میری بہن کی امید، عباس میری بیٹی کے محافظ، عباس یہ کیا ہو گیا کہ میں تمہیں واپس نہیں پا سکتا؟ واپس آ جاؤ خیمے میں، اے میرے سب کچھ، تنہا نہ چھوڑو، میرے علمدار، آؤ واپس آ جاؤ خیمے میں، اے میرے سب کچھ، تمہیں تنہا نہ چھوڑو، اے میری علمدار، واپس آ جاؤ۔